مخاطب ہو رہا ہوں ایک اہم مسئلے پر جو گزشتہ 2 دن سے سندھ میں ہوا ہے اور جس پر بہت ہی زیادہ معاملات خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حیدرآباد میں ایک ہوٹل پر ایک مسئلہ ہوا جس کے نتیجے میں ایک سندھی نوجوان ہوٹل کے مالک کے ہاتھوں قتل ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو اس پر سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور اس معاملے کو جتنا بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ کسی صورت کسی کو ناحق خون کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ابھی لائیو آنے سے پہلے میری سندھ کے قوم پرست لیڈرشپ سے بات ہوئی، ڈاکٹر قادر مکسی صاحب سے میری بات ہوئی، جناب ایاز لطیف پلیجو صاحب سے میری بات ہوئی، جناب سنان خان قریشی صاحب سے میری بات ہوئی، جناب ریاض چانڈیو صاحب سے میری بات ہوئی، جناب سید زین شاہ صاحب سے میری بات ہوئی۔ تقریباً تمام لیڈرشپ سے مشاورت کے بعد، باہمی اتفاق کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم لائیو آئیں اور اپنا موقف قوم تک پہنچائیں۔ اس حوالے سے قوم پرست لیڈرشپ بھی بہت جلد لائیو آئے گی، تھوڑی دیر میں لائیو آئے گی، وہ بھی اپنا موقف آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے جو معاملہ ہوا ہے، ہم سب کا باہمی اس پر اتفاق ہے کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ کسی صورت سندھ میں مزید لاشوں کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے، جنازوں کے متحمل نہیں ہو سکتے، کسی کو جنازے گرانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس واقعے میں ملوث بندے کو فوری طور پر قرار واقعی سزا دی جائے، جوڈیشل انکوائری کروائی جائے۔ یہ معاملہ کیوں ہوا، لڑائی کیوں ہوئی، اس کے نتیجے میں نوجوان کیوں شہید ہوا، اس حوالے سے تمام حقائق قوم کے سامنے لائے جائیں اور فوری طور پر اس معاملے میں ملوث جو بندہ بھی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے اور عبرتناک سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ہاتھ میں نہ لے، اس طرح وہ خون ریزی نہ کرتا رہے۔ اگر کوئی مسئلہ تھا بھی، اگر کوئی شکایت تھی بھی تو قانون موجود تھا، تھانہ موجود تھا، پولیس موجود تھی، پولیس کی طرف جایا جاتا کہ کس نے کس کو اجازت دی ہے کہ ایک نوجوان کو اس طرح قتل کیا جائے۔ کسی صورت کسی کو قتل کی اجازت نہیں دی جا سکتی، فوری طور پر انکوائری کروانی چاہیے اور جو بندہ اس میں ملوث ہے اس کو فوری طور پر سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کسی کو قتل کرنے کی ہمت نہ ہو اور جرت نہ ہو اور اس طرح کوئی کسی قسم کا اقدام نہ کر سکے۔ دوسری بات جس پر ہم سب کا اتفاق ہوا ہے، تمام سندھ کی قوم پرست لیڈرشپ کا بھی، میرا بھی، وہ یہ ہے کہ سندھ ہمیشہ صوفیوں کی دھرتی رہی ہے، امن امان کی دھرتی رہی ہے، محبت کی زمین رہی ہے۔ سندھ میں ہمیشہ پاکستان بننے سے لے کر اب تک لسانی بنیادوں پر، قبائلی بنیادوں پر، مذہبی اور مسلکی بنیادوں پر لڑائیاں کروانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہمیشہ لسانی بنیادوں پر ہزارہا لوگ قتل ہوئے، قبائلی بنیادوں پر ہزارہا لوگ قتل ہوئے، مسلکی بنیادوں پر سینکڑوں لوگ قتل ہوئے۔ کبھی جو ہے وہ سندھی اور مہاجر کے نام پر لڑائیاں کرائی گئیں، کبھی جو ہے مہر اور جتوئی اور مختلف قبائلوں کے بنیادوں پر لڑائی کروائی گئی، کبھی جو ہے وہ امام بارگاہوں پر بم دھماکے، کبھی جو ہے مندروں کو آگ لگائی گئی، کبھی مسجدوں میں بم دھماکے، مسجدوں کو شہید کیا گیا، مسمار کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور ہمیشہ شروع سے لے کر اب تک سندھ کی تمام جماعتوں نے مل کر مذہبی بنیادوں پر، مسلکی بنیادوں پر، قبائلی بنیادوں پر لگنے والی آگ کو بجھایا ہے، سندھ کو محبت کی سرزمین رکھا ہے، پیار کی سرزمین رکھا ہے۔ اب بھی ہمارا اتفاق یہ ہوا ہے کہ ہم سندھ کو اپیل کرتے ہیں، سندھ کے عوام کو اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنی رواداری کا مظاہرہ کریں، امن امان کی صورتحال کو خراب نہ کریں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ سندھ کو جو ہے وہ لوٹنے والے، سندھ کو کھانے والے، سندھ پہ حکمرانی کرنے والے ہمیں ایک مرتبہ پھر قبائلی بنیادوں پر، مسلکی بنیادوں پر، مذہبی بنیادوں پر لڑا کر سندھ کو کھا رہے ہیں، مزید کھانا چاہتے ہیں، سندھ کو مزید لوٹنا چاہتے ہیں تاکہ سندھی قوم کی جو ہے وہ توجہ وہ صرف ان لڑائیوں پر رہے اور وہ سندھ سے ان کی توجہ ہٹ جائے، جیسے تمام سندھ کے معاملات آپ کے سامنے ہیں۔
मैं उम्मीद करता हूँ कि सिंधी अवाम, सिंधी कौम, सिंधी भाई वो अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बरकरार रखेंगे, सिंध को एक मरतबा फिर बाहमी इत्तेहाद और इत्तफाक से कबायली बुनियादों पर, लिसानी बुनियादों पर, मजहबी बुनियादों पर, मसलकी बुनियादों पर लड़ाई से बचाएंगे। आखिरी बात जिस पर हम सब का इत्तफाक हुआ है, तमाम लीडरशिप का हुआ है, वो ये हुआ है कि सिंध में बसने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स, गैर कानूनी पनाह गुज़ीर, परदेही पनाह गुज़ीर जो बाहर ममालिक से आए हैं, चाहे वो कोई भी हैं, उस हवाले से हम फौरी तौर पर आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। तमाम सिंध की लीडरशिप आपस में बैठेगी, एक मुश्तरका एलामिया इलीगल इमिग्रेंट्स, परदेही बैरून से आने वाले बंदों के हवाले से हम देंगे और उस पर अमल दरामद के लिए हम सिंध हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत को दरख्वास्त करेंगे कि वो उस पर अमल दरामद करे। इस पर एक वाज़ेह मौक़िफ़ जो सिंध में बाहर ममालिक के आने वाले लोग हैं, चाहे वो कोई भी हैं, किसी भी कौम से, किसी भी जो है वो मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, उस हवाले से एक आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी, फौरी तौर पर होगी, तमाम कौम परस्त तंजीमें उसमें होंगी, जमीयत उलमा इस्लाम होगी और मुश्तरका हम उस पर एक एलामिया जारी करेंगे और उस पर हम सिंध हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत से अपील करेंगे कि सिंध में बसने वाले गैर मुल्कियों के हवाले से सिंध की लीडरशिप का, सिंध के अवाम का, सिंध की सियासी जमातों का, सिंध की कौम परस्त जमातों का ये मुतालबा है, इस पर हुक्मरान अमल दरामद को यकीनी बनाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह हमेशा सिंध एक प्यार की, इस मोहब्बत की, पापों की ज़मीन रही है, अभी भी ये औलिया की सरजमीन उसी तरह प्यार और मोहब्बत और अमन अमान की सरजमीन रहेगी। सिंध के लोग अमन अमान की जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह करेगा कि हमने जिस तरह पहले साजिशों का मुकाबला किया है सिंध के ख़िलाफ़ होने वाली, अब भी सिंध के ख़िलाफ़ होने वाले साजिशों का मुकाबला करेंगे। सिंध हमारी है, सिंध की धरती हमारी है, सिंध का अवाम हमारा है, इनके इंच इंच की जान जान की हम सब मिलकर तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे और किसी को किसी सूरत सिंध पर, सिंधियों पर, किसी की जान पर हमले की इजाज़त नहीं देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि बिलाल काका के वाक़े की फौरी तौर पर तहकीकात कराई जाएगी, वाक़े में मुलव्विस बंदों को फौरी तौर पर कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाएगा, जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सिंध के भाई अमन अमान की सूरत हाल को सामने रखते हुए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को हाथ में नहीं लेंगे। ऐसा न हो कि फिर किसी को मौका मिले हम लड़ाइयों और झगड़ों में रहें और जो है वो सिंध को बेचते रहें और खाते रहें और अपने घर और अपने बंगले और अपने बैंक बैलेंस और अपनी ज़मीनें बढ़ाते रहें और वो हमें इन झगड़ों में उलझाते रहें। इसकी किसी सूरत पे हम मजहबी, मसलकी, कबायली, लिसानी बुनियादों पर लड़ाइयों की ना हौसला अफजाई कर सकते हैं, न हम उसकी जो है वो किसी को इजाज़त दे सकते हैं, न हम किसी की उस हवाले से जो है वो कोई मदद और मावनतकार बनकर आलाए कार बन सकते हैं। मैं उम्मीद कर मजहबी, मसलकी, लिसानी, कबायली बुनियादों पर लड़ाइयों को मुस्तरद किया है। अब भी सिंध वाले मजहबी, मसलकी, कबायली, लिसानी बुनियादों पर लड़ाइयों को मुस्तरद करेंगे और इंशाअल्लाह जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, बाहर ममालिक के पनाह गुज़ीर हैं, उनके हवाले से जल्द आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें एक मुश्तरका एलामिया हम सब देंगे। मक्का मुकर्रमा से निकलने से क़बल मैंने सिंध की सूरत हाल पर एक वीडियो पैगाम जारी किया था। उस वीडियो पैगाम पर मुख्तलिफ़ साथियों और मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ से रद्द अमल सामने आया है। कुछ सिंधी भाइयों की तरफ से और कुछ पश्तून भाइयों की तरफ से। सिंधी भाइयों का शिकवा ये है कि आपने पश्तूनों की हिमायत में बयान दिया है और पश्तून भाइयों का शिकवा ये है कि आपने सिंधी कौम परस्ती का कार्ड इस्तेमाल किया है। कौन क्या तबसरा कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कौन क्या लिख रहा है, क्या नहीं लिख रहा, मुझे इसकी बिल्कुल किसी किस्म की कोई परवाह नहीं। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान क्या लिख रहे हैं, मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, मेरे टीम के हिस्सा रहने वाले साथी क्या तबसरा कर रहे हैं, उसकी मुझे फ़िक्र होनी भी चाहिए, फ़िक्र है भी। और यकीनन मेरे कारकुनों को, मेरे साथियों को, मेरे भाइयों को मुझसे पूछने का, मुझसे
سوال کرنے کا اور وضاحت طلب کرنے کا حق بھی حاصل ہے۔ یقیناً جمعیت علماء اسلام کے کارکنان کی یہ ذمہ داری ہے اور میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں ان کے سوالات کے جوابات دوں۔ جو ساتھی جو لکھ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے، جس طرح لکھ رہا ہے، جس کا جو ظرف ہے، اپنے ظرف کے مطابق وہ اپنا جو ہے وہ معاف ضمیر، کوئی گالیوں کی صورت میں، میرے کہا شاید حج کے بعد کچھ گناہ رہ گئے ہیں تو گالیوں سے مزید گناہ جھٹ جائیں گے۔ تو الحمدللہ اس وقت بھی مدینہ منورہ میں آپ سب کے لیے، اپنی جماعت کے لیے، ایک ایک کارکن کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی جماعت کو ترقیاں نصیب فرمائے۔ میری گفتگو سے جو اب تک اعتراضات سامنے آئے ہیں وہ 3 ہیں اور ان تینوں پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا یہ کہ سائیں آپ نے ایک قاتل اور ایک شرابی اور ایک بھتہ خور کو شہید کہہ دیا اور اس کی مذمت کی اور فلاں کیا اور فلاں کیا اور فلاں کیا۔ بات یہ ہے کہ میں نے جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کیا ہے اور اب بھی اسی جوڈیشل انکوائری کے مطالبے پر قائم ہوں کہ عدالت کو تحقیقات کروانی چاہیے۔ کون قاتل ہے، کون مقتول ہے، کس نے مارا ہے، کیوں مارا ہے۔ عدالت کا کام ہے کہ کسی کو بری الذمہ کرے، کسی کو قاتل ٹھہرائے، کسی کو مقتول ٹھہرائے۔ جو اس قتل میں ملوث ہے اس کو قرار واقعی سزا بھی عدالت دے۔ اب بھی، پہلے بھی میرا مطالبہ یہ تھا، اب بھی میرا مطالبہ یہ ہے اور میں اب بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ عدالت کو واقعے کی تحقیقات کرنی چاہیے۔ شرابی تھا اس لیے اس کے قتل کی مذمت نہیں کرنی چاہیے، ڈاکو تھا اس لیے مذمت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کون طے کرے گا کہ وہ شرابی تھا، وہ ڈاکو تھا، وہ کیا تھا، وہ کیا تھا، وہ کیا تھا؟ بہرحال ہر ایک کا اپنا ذاتی عمل ہوتا ہے۔ ایک خون ہوا ہے، قتل ہوا ہے اور اس پر پورے سندھ میں رد عمل سامنے آیا ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ کسی کو کسی صورت کسی کو قتل ناحق کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ دوسری بات کہ جی آپ نے قوم پرستوں سے رابطہ کیوں کیا، ان سے بات کیوں کی؟ کیونکہ یہ جو اس قتل کے جواب میں رد عمل سامنے آیا جس پر ہمارے پشتون بھائیوں کے املاک کو نقصان پہنچایا گیا، ان کو گاڑیوں سے اتار کر واپس بھیجا گیا، پھر لڑائیاں ہوئی ہیں، فائرنگز ہوئی ہیں، یقیناً یہ سارا کام وہ جماعت یا ان کے کارکن یا وہ ساتھی کر رہے تھے جن کا زیادہ تر تعلق پشتون قوم پرست جماعتوں سے تھا، سندھی قوم پرست جماعتوں سے۔ میں نے جب سندھی قوم پرست جماعتوں کے لیڈران سے بات کی ہے اور ان کو اس بات پر قائل کیا ہے کہ سندھ نے ہمیشہ مذہبی، لسانی، مسلکی، قبائلی بنیادوں پر آگ کو مسترد کیا ہے، آگ کو بجھایا ہے، اور سندھ ہمیشہ صوفیوں کی، اولیاء کی، بزرگوں کی سرزمین رہی ہے۔ ہمیں اب بھی مل کر کردار ادا کرنا چاہیے اور لسانی، قبائلی، مذہبی، مسلکی بنیادوں پر آگ کو بجھانا چاہیے، جس پر تمام قوم پرست جماعت نے نہ صرف میری بات سے اتفاق کیا بلکہ انہوں نے اس کے بعد سنان خان قریشی صاحب نے پریس کانفرنس کی، ڈاکٹر قادر مکسی صاحب نے ویڈیو پیغام جاری کیا، ریاض چانڈیو صاحب نے ویڈیو پیغام جاری کیا، ایاز لطیف پلیجو صاحب نے اپنا بیان جاری کیا، اور سب نے اپنے کارکنوں کو پرامن رہنے کی ہدایت جاری کی، پشتون بھائیوں کے املاک کو نقصان نہ پہنچانے کی اپیل کی۔ انہوں نے اپنے اپنے کارکنوں کو یہ کہا کہ سندھ کو پرامن رکھیں، سندھ کو لسانی بنیادوں پر لڑائی سے محفوظ رکھیں۔ اگر سندھ کی قوم پرست قیادت کو اس بات پر قائل کرنا اور ان کو یہ بات باور کرانا کہ سندھ لسانی بنیادوں پر کسی بھی تصادم کی متحمل نہیں ہو سکتی، اور اس پر وہ قائل ہوئے، اور قائل ہونے کے بعد انہوں نے اپنے اپنے کارکنوں کو اگر پشتون بھائیوں پر حملوں سے روکا ہے، لسانی، مذہبی، مسلکی، قومی بنیادوں پر لڑائیوں سے روکا ہے اور جمعیت علماء اسلام کے موقف کو قبول کیا ہے، تو اس پر ہمارے پشتون بھائیوں کو جمعیت علماء اسلام کا مشکور رہنا چاہیے کہ جمعیت علماء اسلام کی کاوش کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ جمعیت علماء اسلام کی گزارش پر قوم پرست جماعتوں کے رہنماؤں نے وہ مکمل طور پر اپیل کی ہے پورے سندھ کے عوام کو کہ وہ پشتون بھائیوں کے املاک پر نقصان نہ پہنچائیں۔ سندھ نے ہمیشہ اپنے منی پاکستان کراچی کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ کراچی میں سندھی زبان بولنے والے کم ہیں، باقی زبان بولنے والے زیادہ ہیں۔ ہمیشہ سندھ نے مہمان نوازی کی ہے، سندھ نے ہمیشہ غیر سندھیوں کو اپنے دل میں دروازے کھولے ہیں، ان کی مہمان نوازی کی ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ یہ واحد پورے پاکستان کا شہر اور صوبہ سندھ ہے جو مہمان نواز رہا ہے اور رہتا ہوا آ رہا ہے، اور یہ سندھ کے لیے اعزاز ہے کہ سندھ جو ہے وہ اپنے باقی قوموں کے ساتھیوں کو جو ہے وہ اس نے خوش آمدید کہا اور اپنے دل کے دروازے کھولے۔ جہاں تک آخری اعتراض جو ساتھیوں کے اعتراضات سے مجھے سامنے آیا کہ جی آپ نے آل پارٹیز کانفرنس کی بات کی، غیر ملکیوں کی بات کی، اس حوالے سے قوم پرست قیادت کی طرف سے یہ چیز سامنے آئی جب میں نے ان سے مشاورت کی کہ بھائی پشتون بھائیوں کے املاک کو نقصان سے بچایا جائے، آپ سب میدان میں آئیں، مل کر مشترکہ طور پر لوگوں کو روکیں کہ وہ سندھ میں کسی قسم کی وہ دہشت گردی یا کسی قسم کی توڑ پھوڑ یا کسی قسم کے لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچانے سے باز آئیں، اور ہم سب مل کر سندھ میں امن امان قائم کرنے کے لیے مشترکہ جد و جہد کریں۔ تو ان کی طرف سے یہ ایک بات سامنے آئی کہ سندھ میں بسنے والے غیر ملکی، جس میں افغانی ریفیوجیز ہیں، جس میں باقی مختلف ممالک کے لوگ ہیں، کافی ممالک کے، اس حوالے سے ان کا خیال یہ تھا کہ آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے، اس پہ ہم سب بیٹھ کر بات کریں کہ سندھ کے اندر بسنے والے غیر ملکی سے مراد باہر ممالک کے لوگ ہیں، غیر ملکی سے مراد پاکستان کے لوگ نہیں ہیں۔ اس پر میں نے ان سے اتفاق کیا کہ بالکل آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے، وہ اپنا موقف رکھیں گے، ہم اپنا موقف رکھیں گے، وہ اپنی جماعت کا نظریہ رکھیں گے، ہم اپنی جماعت کا نظریہ رکھیں گے، اس پر جو اعلامیہ ہوگا وہ مشترکہ اعلامیہ ہم وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کے سامنے رکھیں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ سندھ کے جماعتوں کے اس اعلامیہ پر عمل درآمد کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ساتھیوں نے میرے اس بیان کو ایک مرتبہ پھر سنیں، ٹھنڈے دماغ سے سنیں، اور جو میں نے اپیل کی ہے اس اپیل پر جمعیت کے کارکن بجائے تنقید کرنے کے عمل کریں۔ آپ کے تنقید سے آگ بجھ نہیں رہی، آگ بڑھ رہی ہے۔ میں نے بارہا، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ اپیل کی ہے کہ آگ بجھانے والے بنے، آگ لگانے والے نہ بنے۔ سندھ صوفیوں کی سرزمین ہے، سندھ اولیاء کی سرزمین ہے، سندھ جو ہے وہ پیار اور محبت کی سرزمین ہے۔ ہم نے ہمیشہ لسانی بنیادوں پر، قبائلی بنیادوں پر، مذہبی بنیادوں پر، مسلکی بنیادوں پر آگوں کو بجھایا ہے۔ مندروں میں آگ لگی ہے، جمعیت علماء نے اپنا کردار ادا کر کے بجھایا ہے۔ امام بارگاہوں میں بم دھماکے ہوئے، جمعیت علماء تعزیت کے لیے پہنچی۔ لال شہباز قلندر کی نگری میں بم دھماکہ ہوا، سب سے پہلے جمعیت علماء پہنچی، اور اس کے بعد پھر مسجدوں پر حملے ہوئے، سب سے پہلے جمعیت علماء نے کردار ادا کیا۔ سندھ کے اندر قبائلی لڑائی ہوئی، اس 1100 افراد قبائلی لڑائی کے نظر ہوئے، قتل ہو گئے۔ ان 1100 افراد کے تصفیہ کرانے والی جمعیت علماء اسلام تھی۔ فیصلہ پڑھنے والے میرے شہید والد ڈاکٹر خالد محمود سمرو تھے۔ جو رویہ ہم نے اس وقت اپنایا ہوا ہے، اس رویے سے ہم آگ بجھا نہیں رہے، آگ بڑھا رہے ہیں۔ میں مدینۃ الرسول سے جمعیت علماء اسلام کے تمام کارکنان کو اپیل کرتا ہوں کہ میرے اس گفتگو کو دوبارہ سنیں، ایک ایک لفظ کو سنیں، توجہ سے سنیں، اور اس کے بعد اس بیان کو جو اب میں کر رہا ہوں، میرے اس بیان کو سنیں، اور دونوں کو ملا کر اور پھر جو ہے وہ آپ اس کا کوئی نتیجہ اخذ کریں۔ یقیناً جو ہم کہہ رہے ہیں کہ قبائلی بنیادوں پر، لسانی بنیادوں پر، مذہبی بنیادوں پر، مسلکی بنیادوں پر جو ہے وہ آگ بجھائیں، لڑائی سے باز آئیں، سندھ کو پیار اور محبت اور پاپوں کی زمین بنائیں، صوفیوں کی زمین بنائیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ سندھ میں رہنے والے پشتونوں کی جان، مال، عزت اور آبرو کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ ہم تو غیر مسلم لوگوں کی جان، مال، عزت اور آبرو کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، ان کے تحفظ کے لیے ہم اپنا کردار ادا کرتے ہیں، تو اپنے بھائیوں کے لیے ہم کردار ادا کیوں نہیں کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میرے اس گفتگو کے بعد جمعیت علماء اسلام کے کم سے کم کارکن جو ہے وہ اطمینان رکھیں گے، اور یقیناً اب بھی میرا جو ہے وہ گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ حیدرآباد میں جو قتل ہوا ہے اس کی میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، عدالتی تحقیقاتی کمیشن کا مطالبہ کرتا ہوں، اور عدالت فیصلہ کرے کہ کون مجرم ہے، کون مجرم نہیں ہے۔ نہ آپ کو حق ہے، نہ مجھے حق ہے، نہ XYZ کسی کو حق ہے۔ عدالت فیصلہ کرے۔ اگر عدالت پشتون بھائی کو مجرم قرار دیتی ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، اگر اس کو بری کرتی ہے تو وہ بری ہونا چاہیے۔ دوسری بات کہ اس معاملے کے آڑ میں ہمیں پشتون
اور سندھی لڑائی کی طرف نہیں جانا چاہیے. جس طرح پہلے ہم قبائلی بنیادوں پر لڑائیوں میں گھرے رہے، جس طرح پہلے ہم مہاجر سندھی لڑائیوں پر گھیرے رہے، اب ہمیں نئی لڑائی کی طرف نہیں جانا چاہیے. سندھ نئی لڑائی کی متحمل نہیں ہو سکتی. اور تیسری بات کہ اگر قوم پرست جماعتوں کو کسی بھی معاملے پر کوئی تحفظ ہے تو ان کو اس تحفظ کو سامنے رکھنے کی اجازت ہے. بالکل بیٹھیں، بات کریں. اور آخر میں پھر یہی کہوں گا کہ سندھ سندھیوں کی تھی، سندھ سندھیوں کی ہے، سندھ سندھیوں کی رہے گی. اور سندھ میں بسنے والے تمام وہ بھائی جن کو سندھ نے اپنے سینے میں، اپنے شہر میں، اپنے گھر میں جگہ دی ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں. ان کے جان، مال، عزت اور آبرو کا تحفظ پہلے بھی کیا ہے، اب بھی کریں گے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. مدینہ منورہ سے آپ تمام حضرات کو والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.